نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہاں پر تشریف فرما تھے؟ اس بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سچے خواب دکھائے گئے، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام پر تقریباً ایسا ہی وقت گزرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرماتے، اور جب انبیاء علیہم السلام اپنی نبوت کا اظہار کرتے تو اس وقت تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ان پر وحی کا آغاز ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام لوگوں میں اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار اور اعلان فرما دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب 40 سال سے کم عمر میں تھے تو اس وقت نبوت کا جب زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سچے خواب آنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر روز روشن کی طرح اپنے سامنے واضح پاتے تھے، اور روز روشن کی طرح صبح صادق کی طرح اپنے سامنے اس کو پاتے تھے۔ صبح صادق کی طرح اس وجہ سے کہا کہ چونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، آفتاب طلوع ہوتا ہے، تو آفتاب سے پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اور صبح صادق اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے، اور ایک طرح کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب آفتاب نکلنے والا ہے جس کی روشنی اور کرنیں پوری کائنات میں پھیل جائیں گی، پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر صبح صادق کی طرح پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے، جس کی روشنی صرف عرب کی سرزمین نہیں، صرف مکہ کی سرزمین نہیں، بلکہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پھیلے گی، اور اس کی کوئی روشنی عارضی نہیں ہوگی، یعنی دنیا کے سورج کی طرح وہ کوئی ایسا سورج نہیں ہوگا کہ جو غروب ہو جائے گا، طلوع ہونے کے بعد اس پر غروب آئے گا۔ یہ ایک ایسا آفتاب نبوت ہے کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی چمکتا رہے گا، اور اس کی کرنیں اور روشنیاں پھیلتی جائیں گی اور پوری دنیا کو اپنی روشنی میں سمیٹ لیں گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زمانہ نبوت جب قریب آ رہا تھا تو آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلوت پسند ہونے لگی۔ حبب الیہ الخلاء، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلوت پسند ہونے لگی اور آپ تنہائی میں رہنے لگے۔ یہ بھی تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام کا وصف ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمانا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسرے جو عام انسان ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان پر بھی جب اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور عنایت فرماتے ہیں تو ان کو تنہائی میں خلوت میں رہنا پسند ہو جاتا ہے، وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے خلوت میں وقت گزارا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی خلوت پسند ہونے لگی، آپ تنہائی میں رہنے لگے اور تنہائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے غار حرا کا انتخاب کیا، جو مکہ مکرمہ میں ایک بلندی پر، ایک پہاڑ کی چوٹی پر غار ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کھانے پینے کا سامان، اپنا توشہ کچھ ساتھ لے جاتے، اور آپ اپنے سامان کے ساتھ وہاں غار میں تشریف لے جاتے اور کچھ دن وہاں قیام کرتے، اللہ تعالیٰ کی تنہائی میں عبادت کرتے اور وہاں وقت گزارتے، اور اس کے بعد پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واپس گھر تشریف لاتے اور پھر اور توشہ لے جاتے اپنے ساتھ، اور پھر وہاں جا کر تنہائی میں وقت گزارتے تھے۔ وہاں تنہائی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کیا تھی، آپ کیسے عبادت کرتے تھے، آپ وہاں نماز پڑھتے تھے یا ذکر اذکار کرتے تھے یا کوئی اور عبادت تھی جو آپ کرتے تھے، تو یہ صراحتاً کسی بھی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ البتہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت دین حنیف پر تھے، جس دین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کشف کے ذریعے
اور الہام کے ذریعے اس دین کو اور ہدایت کے راستے کو کھول دیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہی طریقوں پر چل رہے تھے جو دین حنیف میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے تھے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں عبادت کیا تھی۔ آپ ذکر کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، یا نماز پڑھتے تھے، یا اس کے علاوہ کوئی اور عبادت تھی جو آپ وہاں پر کیا کرتے تھے؟ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں رہتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آ چکا تھا جو امانت اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مقرر کی تھی، آپ کے لیے رکھی تھی، اب وہ آپ کے سپرد کرنے کا وقت آ چکا تھا، یعنی ختم نبوت کا تاج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر سجایا جانا تھا۔ اور اسی طرح معمول کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے گئے، تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ اسی دوران اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ فرشتہ کون تھا؟ یہ وہ مشہور فرشتہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی دے کر بھیجا، جو اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک پہنچاتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک حضرت جبریل علیہ السلام یہ خدمت سر انجام دیتے رہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے رسولوں تک اور اللہ کے انبیاء تک پہنچاتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر، اور یہ پہلا پیغام تھا جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پڑھیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ آپ امی تھے تو امی جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوا تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو اس کو کوئی بتا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ یہ الفاظ پڑھو، وہ الفاظ تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا تو وہ کوئی لکھی ہوئی تحریر لائے تھے جو وہ فرما رہے تھے کہ اس کو پڑھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں امی ہوں، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الفاظ آپ کے لیے استعمال کرنا بے ادبی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص صفت ہے۔ امی ہونا یہ تمام انبیاء کی صفت ہے، اور یہ انبیاء کی شان ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، جس نے کسی بھی دوسرے انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، وہ اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کا ایک بڑا معجزہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو بڑا وصف عطا کیا گیا ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ انہوں نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، یعنی وہ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے دنیا کے اعتبار سے جو ان کے سامنے ہو، لیکن اس کے باوجود جو وہ کلام پیش کرتے ہیں، تو اس پر تمام لوگوں کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جو وہ کلام بیان کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر وہ پہلے سے کسی انسان سے پڑھے ہوں یا کسی انسان سے انہوں نے لکھنا سیکھا ہو، تو پھر تو کوئی بھی آدمی ان پر اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں پڑھنا لکھنا اور اپنی طرف سے ایک کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ انبیاء امی ہوتے ہیں اور وہ پڑھنا لکھنا کسی انسان سے نہیں سیکھتے، اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی تربیت فرماتے ہیں، اور جو کچھ بھی علم انبیاء علیہم السلام کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو سب کچھ عطا کیا جاتا ہے، اور یہ ان کا بڑا وصف ہے اور نبوت کی بڑی علامت ہے کہ انبیاء تمام امی ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی انسان پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی وہاں پر فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی میں امی ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پڑھیے، دوسری بار فرمایا، اور آپ کو وہ پکڑ کر اس طرح دباتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی شدت سے تکلیف ہوتی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی جب وہ مجھے پکڑ کے دباتے اور پھر کہتے کہ آپ اس کو پڑھیے۔ اور ایک تو یہ اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کوئی لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی تھی جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ اسے پڑھیے۔ اور دوسری ایک یہ بھی علماء نے توجیہ بیان کی ہے کہ اس کو کیف اقرأ کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی اس کا ما انا بقاری کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کیف اقرأ، کہ وحی کی جو ہیبت ہے اور وحی کا جو بوجھ ہے اس کی دہشت کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت پڑھا نہیں جا رہا تھا، آپ گھبرا گئے تھے، اور گھبراہٹ کی وجہ سے جب انسان پر جیسے اچانک کوئی چیز آ پڑتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے،
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتا، یعنی کیف اقرأ، کہ کیسے میں اتنی دہشت کی وجہ سے اور اتنی ہیبت کی وجہ سے اس کو میں زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں۔ تو یہ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا بقاری۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ یہ کہا کہ آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور خاص کر جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی ہیں، وہ علم سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات سورہ علق کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور یہی قرآن پاک کی وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور یہی پہلی وحی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ تو غار حرا میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھبراہٹ کی حالت میں پریشان گھر پہنچے، اور آپ نے اپنی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا زمیلونی زمیلونی، یعنی میرے اوپر چادر اوڑھ دیجئے، جو کمبلی ہے وہ میرے اوپر اوڑھا دیجئے۔ آپ لیٹ گئے اور پریشانی کے عالم میں تھے، جب انہوں نے آپ پر چادر اوڑھ دی اور کچھ دیر کے بعد آپ کو اطمینان ہوا، آفاقہ ہوا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ منظر واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس پر آپ کی محبوب زوجہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر مشکل میں ساتھ دیا، اور اپنا مال اور سب کچھ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے شوہر پر قربان کر دیا، تو انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ تو بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور آپ بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ جب آپ کو تسلی ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی جو زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئی جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اور اس کو تورات کا اور انجیل کا علم تھا اس کے پاس۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ ان کے سامنے جا کر بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی علامات ہیں جو فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور جو مقدس فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ہے، اور یقیناً آپ ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، اور کاش کہ اس وقت میں طاقتور ہوتا اور میں زندہ رہوں اس وقت تک، اور میرے جسم میں طاقت ہو کہ جب آپ کو آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے والے مکہ مکرمہ سے نکالیں گے تو میں اس وقت ان کے خلاف مذمت کرتا اور آپ کی حمایت کرتا، آپ کی مدد کرتا ان کے سامنے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے پوچھا کہ کیا میرے خاندان کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب بھی کسی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نے اپنی قوم میں آ کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ان کی قوم نے یہی ان کے ساتھ کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں دی اور ان کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنے آبائی علاقے چھوڑنے پر، اپنی بستیاں، گاؤں، قبیلے، خاندان اور اپنے شہر چھوڑنے پر مجبور کیا، اور وہ اللہ کے لیے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے خاندان کے لوگ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے تو یہ لوگ آپ کو پریشان کریں گے، تکلیفیں دیں گے، اور آپ کو اس شہر سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور میں ان کے سامنے آپ کی مدد کر سکوں، لیکن وہ بدقسمتی سے اس وقت تک زندہ نہ رہ سکا، اور چند دن ہی کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔